السلام علیکم تمام طلباء و طالبات کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سبق نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر دیا گیا ہے درسی کتاب میں سپاہی اور بٹمار۔ سپاہی تو آپ جانتے ہیں ایک عام لفظ ہے، اور بٹمار کے معنی جو ہے ایک رہزن اور لٹیرے کے ہوتے ہیں۔ رہزن یا راہزن جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہم عام زبان میں بولتے ہیں، جس کو چور ڈاکو کہا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی اس کے مصنف ہے، انہوں نے ہی اس مضمون کو تحریر کیا ہے، اور صفحہ نمبر 12 پر درسی کتاب میں اس کے مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ ہم خاکے سے شروعات کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے صفحہ نمبر پر جو ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ اس کا جواب یوں ہے کہ پرانے شہر اس کے جوابات دیکھیے: تغلق آباد، بیگم پورہ، غیاث پور اور سیری، اور ایک وہاں پر نام دیا ہوا ہے کیلو کھیڑی، وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یہ آسان تھا اس لیے میں نے یہ ڈال دیا۔ اور تغلق آباد اور بیگم پورہ، اسی طرح 4 پرانے شہر کے نام جو ہیں یہ ہم نے ڈال دیا یہاں پر۔ خاکہ نمبر 2، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ ہندوستانی مہینے کے نام، یہ بھی اس سبق میں مذکور ہے، ذکر کیا جا چکا ہے: جیٹھ اور آشاڑھ۔ آشاڑھ جو ہے یہ ہندوستانی مہینوں کے نام ہیں۔ اسی طرح کپڑے کی قسم کو ظاہر کرنے والے الفاظ، کپڑے کی جو قسم ہے اس کو ظاہر کرنے والے جو الفاظ آئے ہیں وہ ہم کو اس میں لکھنا ہے۔ تو ہندوانی دھوتی، یہ ہم نے ایک لکھا، اور محمودی کرتا۔ اسی طرح خاکہ نمبر 2 جو ہے وہ بھی مکمل ہوا، اور خاکہ نمبر 3 جو ہے یہ ہم کو دیکھنا رہے گا۔ خاکہ نمبر 3 میں آئیں گے ہم۔ خاکہ نمبر 3 جو ہے سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ خاکہ نمبر 3 میں ہندوؤں کے تہواروں کو ظاہر کرنے والے الفاظ، بہت ہی آسان خاکہ ہے یہ بھی۔ دیوالی اور دسہرہ، یہ دونوں ہم نے لکھ دیا یہاں پر۔ اسی طرح مسلمانوں کے تہواروں کو ظاہر کرنے والے الفاظ عید اور بقرعید، یہ دونوں ہم نے لکھ دیا۔ اور خاکہ نمبر 4، سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجیے۔ سلطان کا نام: سلطان سکندر۔ تانبے کا سکہ جاری کرنے والا: سلطان بہلول لودھی۔ نہر فیروز شاہی بنانے والا: فیروز شاہ خلد مکانی۔ اور فیل بان کا نام: معتبر سنگھ۔ اسی طرح یہ مکمل ہوا۔ آئیے ہدایات کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ہدایات کے مطابق جو ہے ہم کو درج ذیل سرگرمیاں مکمل کرنا ہے، جس میں سوال نمبر 1 دیا گیا ہے: سپاہی کے زمانے کے روپے، ارزانی اور سپاہی کی تنخواہ سے متعلق معلومات لکھیے۔ سب سے پہلے تو ایک عادت ڈالیے کہ سوال میں جو مشکل الفاظ ہے آپ اس کے معنی دیکھ کر کے سوال کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کیجیے، تب جا کر کے آپ کو اس کا صحیح اور درست جواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سوال یوں ہے کہ سپاہی کے زمانے کے روپیے، یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گئے۔ لفظ ارزانی جو ہے یہ آپ الفاظ معنی میں تلاش کیجیے، نہ ملے تو آپ استاد کو پوچھیے۔ تو لفظ ارزا جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے ہلکا یا سستا۔ تو یہاں پر سوال یوں ہے کہ سپاہی کے زمانے کے روپیے کی بات ہم کو اس میں تحریر کرنی ہے، اور ارزانی یعنی اس وقت کیا سستا پن تھا، اور کیا ارزانی، کیا سستی چیزوں کی یا ایسی کچھ بات ہوئی ہے سبق میں، وہ ہم کو لکھنا ہے۔ اور سپاہی کی تنخواہ سے متعلق معلومات لکھی ہے، وہ بھی ہم کو لکھنا ہے۔ تو ایسی یہ تینوں پوائنٹ کی اگر ہم معلومات مثال کے طور پر 2 لائن بھی لکھتے ہیں تو 3 پوائنٹ کی 6 لائن ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جواب میں جو ہے کشادگی بھی ہو جاتی ہے اور جواب مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں۔ سپاہی کے زمانے کے روپیے دراصل تنکے کے نام سے ہوا کرتے تھے۔ آپ سبق میں پڑھیے، تنکے لفظ دیا ہے اس میں، دراصل تنکے کے نام سے ہوا کرتے تھے۔ سپاہی کے زمانے میں مہینے کی تنخواہ بڑھتے بڑھتے 12 تنکے سے 20 ہو گئی تھی، اور ارزانی یعنی سستا پن اتنا تھا کہ مہینے کو 5 تنکے
کمانے والے بہترین اور کشادہ خرچ میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ سلطان بہلول کا جاری کیا ہوا تانبے کا سکہ بہلولی کہلاتا تھا۔ اس سکے کی قیمت اتنی تھی کہ آدمی بہت دور تک سفر کر سکتا تھا۔ سپاہی کے مطابق گھوڑے، سامان اور ہتھیاروں پر خرچ کرنے کے باوجود بھی ہر مہینے 4 دن کے گھر بھیجا کرتا تھا۔ اس طرح سے ہم نے یہ جواب مکمل ہوا۔ ہم نے سپاہی کے زمانے کے روپیے کی بات بھی کر دی کہ کس طرح سے 12 تنکے سے 20 ہو گئی ان کی تنخواہ، ان کی پیمنٹ۔ ہم نے ارزانی کی بھی بات کی کہ سستا پن اتنا تھا کہ مہینے کو 5 تنکے کمانے والا بھی جو ہے بہترین طریقے سے زندگی گزار سکتا تھا۔ اسی طرح ان کے تنخواہ کی بات بھی ہو گئی، اور رہی اور ارزانی کی بات تو ہم نے وہ بھی کر دی کہ بہلولی کی جو ہے سکہ اس کی قیمت اتنی تھی کہ آدمی بہت دور تک سفر کر سکتا تھا، اور گھوڑے، سامان اور ہتھیاروں پر خرچ کرنے کے باوجود بھی ہر مہینے وہ 4 دن کے بچا لیا کرتا تھا۔ اسی طرح آئیے سوال نمبر 2، سبق پڑھ کر اس زمانے کی طرز معاشرت کی تفصیل تحریر کیجیے۔ سبق تو ہم نے پڑھ لیا ہے، نہ پڑھے ہو تو پڑھ لیجئے، جن کا باقی رہ گیا ہو وہ پڑھ لیجئے، نہ سمجھا ہو تو اس کو سمجھیے۔ الفاظ معنی آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو الفاظ معنی بیاضوں میں بھی لکھنا ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ جو نصاب آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ مخصوص اور امپورٹنٹ ہے، اور اس کو دہرانا شاید مشکل ہو۔ تو ہم کو دیکھنا ہے کہ سبق پڑھ کر اس زمانے کی طرز معاشرت، طرز کہتے ہیں ایک طریقے کو، اور معاشرت سماج، معاشرہ، رہن سہن کا طریقہ، طرز معاشرت، رہن سہن کا طریقہ، ہم کو اس زمانے کے رہن سہن کا طریقہ ہم کو لکھنا ہے۔ دیکھیے اس میں جو ہم جواب لکھ رہے ہیں وہ مختلف قسم کی باتیں اس میں نے لکھا ہوں۔ آپ جواب پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا، مختلف رنگ جو ہے اس جواب میں آئے ہیں کہ سبق پڑھنے کی بات دیکھیے ٹائپنگ میں مسٹیک ہوئی ہے، سبق پڑھنے کے بعد آنا چاہیے۔ سبق پڑھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دراصل یہ واقعہ 16ویں صدی کے ہندوستان کے مخصوص معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ یہ معاشرہ ایسا ہے جس میں بادشاہ، عوام، سپاہی اور راستے میں لوٹنے والے لٹیرے جیسے کردار سامنے آتے ہیں۔ معاشرے میں ایک سیدھا سادہ پن موجود ہے۔ طرز معاشرت ایسی ہے کہ عوام میں تعلیم کی کمی ہے، شرع کی پابندی بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، شرع سے مراد یہ عربی کا لفظ ہے، لفظ شریعت، اسلام اور شریعت، کہ شرع کی پابندی بھی نہیں ہے۔ ہندو معاشرے کا غلبہ ہونے کی وجہ سے لباس بھی جمعہ کے دن چھوڑ کر دھوتی ہی پہنتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہندو مذہب کا اتنا غلبہ تھا اس تہذیب پر کہ جمعہ کے دن چھوڑ کر کے جو ہے، اسی وجہ سے اس وقت کی تہذیب پر جو ہے ہندو مذہب کا غلبہ، اور اس طرز معاشرت اور ان کی تہذیب، رہن سہن کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی طرح جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور جمعہ کا دن چھوڑ کر دھوتی ہی پہنتے تھے، اور رسم رواج میں بھی ہندوانہ پن موجود ہے۔ سپاہی ایمانداری سے اپنا فرض بھی نبھاتا ہے اور بادشاہ کا خادم بھی ہے، بہادر بھی ہے اور اسے گھر کی فکر بھی لاحق ہے۔ معاشرے میں چند شرپسند لوگ بھی ہیں جو رہزنی کا کام کرتے ہیں، اور نیک طبیعت کے لوگ بھی ہیں موجود ہیں جو عین وقت پر مدد کرنا بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے طرز معاشرت پوری بیان کر دی۔ آئیے سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3، تباہ حال بڑھیا کی مدد کے لیے سپاہی کے خیال کی وجہ قلمبند کیجیے۔ سپاہی نے جب اس بڑھیا کو دیکھا جس کا حال تباہ معلوم ہو رہا تھا، جو بڑی خستہ اور غربت کی حالت میں معلوم ہو رہی تھی، تو اس بڑھیا کی مدد کے لیے سپاہی کے دل میں جو خیال آیا وہ کس وجہ سے آیا، یہ ہم کو تحریر کرنا ہے۔ جواب، سپاہی گھوڑے پر سوار سفر میں مصروف چلا جا رہا تھا۔ یہاں پہ ایک لفظ جو ہے نہیں ڈالا گیا ہے ٹائپنگ مسٹیک کی وجہ سے۔ سپاہی گھوڑے پر سوار سفر میں مصروف چلا جا رہا تھا۔ اچانک پل کے کنارے ایک بڑھیا نہایت تباہ حال نظر آئی، اور سپاہی کو دیکھتے ہی اس نے کچھ دعا دیتے ہوئے لہجے میں بلند آواز میں پکارا،
سپاہی کو جیسے دیکھا بڑھیا نے تو بلند آواز میں پکارا، اکیلے دکیلے کا اللہ بیلی۔ پھر بڑھیا نے بہت مسکین آواز میں کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دو بیٹا، بیوہ دکھیا پر ترس کھاؤ۔ سپاہی کی مدد کے خیال کی وجہ سے دراصل یہ تھی، سپاہی کی مدد کا جو خیال تھا اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ سپاہی نے سوچا کہ میں سفر میں ہوں اور نیک کام کے لیے جا رہا ہوں، اس وقت اسے کچھ دے دوں تو اچھی بات ہوگی اور نیک شگون بھی ہوگا۔ اسی طرح سے سپاہی کو خیال آیا کہ میں سفر میں جا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اس سپاہی کی بیٹی کی شادی بھی تھی تو اسے نیک کام کے لیے جانا تھا، اس نے سوچا کہ میں بطور صدقہ خیرات کر دوں تو آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ یہ سوچ کر کے بھی سپاہی نے سوچا کہ بڑھیا کو جو ہے بڑھیا کی مدد کی جائے۔ اسی طرح سوال نمبر 4، اس سبق میں مذکور رہزنی کی واردات کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جی ہاں، سوال یوں ہے کہ اس سبق میں جو مذکور یعنی ذکر کیا گیا ہے، کیا ذکر کیا گیا ہے؟ رہزنی کی واردات، یعنی جو ڈاکو لٹیرے آئے اور انہوں نے جو واردات کی، انہوں نے جو واقعہ کیا، اس واقعے کو ہم کو ہمارے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو وہ یوں ہیں جواب، سبق سپاہی اور بٹمار میں مذکور رہزنی کی واردات بیان کی گئی ہیں جو کہ ایک منصوبہ بند سازش تھی۔ سپاہی کی بیٹی کی سگائی طے ہو چکی تھی اور سپاہی کو اپنے گھر جانا تھا۔ سپاہی نے گھر جانے کا ارادہ کیا اور ساتھ میں 350 تنکے کا انتظام بھی کیا جو کہ اس وقت روپیوں کو کہا جاتا تھا۔ سپاہی نے عصر کے بعد کا یعنی عصر کی نماز کے بعد کا وقت طے کیا۔ تمام راستے ندی اور جنگل سے ہو کر گزرتے تھے۔ راستے تو ٹھیک تھے مگر سفر تھوڑا سا طویل اور تنہا تھا۔ سپاہی ایک پل کے پاس سے گزر رہا تھا جس کے نیچے ایک خشک نالا تھا۔ وہیں پر ایک بڑھیا نہایت تباہ حال نظر آئی جو کہ سپاہی کو دیکھ کر دعائیہ لہجے میں کہنے لگی کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے دو بیٹا اور بیوہ پر ترس کھاؤ۔ سپاہی نے سوچا سفر میں بھی ہوں اور نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو ایک اور نیک کام کرتا چلوں۔ سپاہی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بڑھیا کو کچھ دینے کے لیے گھوڑے سے نیچے جھکا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے دھکا دیا اور سپاہی سنبھلنے ہی والا تھا کہ ایک اور دھکا زور سے دیا گیا۔ سپاہی دور جا کر گر پڑا۔ پھر سپاہی کے سر پر کالا کپڑا ڈال دیا گیا جو کہ نہایت بدبودار تھا۔ سپاہی سمجھ گیا کہ یہ بٹمار یعنی لٹیرے ہے۔ سپاہی نے دفاع کی بھی کوشش کی اور مارنے کے لیے خنجر بھی نکالنا چاہا مگر ناکام رہا۔ اسی دوران رسہ کشی میں سپاہی کے جسم سے بندھی تھیلی جس میں کچھ روپیے تھے وہ نہایت چالاکی سے وہ تھیلی کاٹ لی گئی۔ گھوڑا بھی نہایت چالاکی سے لے گئے۔ سارا کام مکمل ہونے کے بعد سر سے کپڑا کھینچ لیا گیا اور منہ میں ایک اور زیادہ بدبودار کپڑا پھنسا دیا گیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور پھر سپاہی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بڑھیا بھی ان سے ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم نے جو ہے یہ پوری رہزنی کے واقعے کو بیان کر دیا۔ آئیے سوال نمبر 5، بٹ ماروں کے ذریعے جکڑے ہوئے سپاہی کے محسوسات اور خدشات کو لکھیے۔ دیکھیے اس سوال کو سمجھیے گا کہ جو لٹیرے تھے ان کے ذریعے جو سپاہی پکڑا گیا تھا اس کے احساس جو دل میں پیدا ہوا، اس کے احساسات، اس کی فیلنگز اور خدشات یعنی دل میں کیا کیا ڈر پیدا ہوا اور وہ کیا کیا سوچنے لگا، وہ ہم کو یہاں پہ تحریر کرنا ہے۔ جواب، سپاہی جب بٹماروں کی گرفت میں آیا تب سپاہی کے محسوسات اور دل میں خدشات یعنی کہ ایک قسم کا ڈر اور خوف بھی پیدا ہوا اور طرح طرح کے خیالات آنے لگے، جیسے کہ سپاہی کو خدشہ ہوا کہ پتہ نہیں اب میری جان بچے گی یا نہیں، اور مزید سخت اور خیال پیدا ہوا کہ جب میں نہ رہوں گا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ سپاہی کے دل میں یہ بھی احساس پیدا ہوا کہ میں ایک سپاہی اور تم نے ایک سپاہی کو پریشان کرنے کی ہمت کی ہے، اب میں ایک دو کو تو مار کر ہی مروں گا، یہ بھی سوچنے لگا وہ۔ یہ سب احساسات اس کے دل میں آنے لگے۔ سپاہی کو یہ بھی احساس ہوا تھا کہ وہ سارے عالم میں مانی ہوئی سلطان کا جو ہے سلطنت کا سپاہی ہے اور وہ ایک وار بھی نہ کر سکا۔ سپاہی کو اور مزید خدشات پیدا ہوئے کہ میں یہاں یوں مجبور پڑا رہا تو کیا پتہ رات میں کسی موذی جانور کا شکار ہو جاؤں،
کیا خبر مجھے کوئی اور بٹمار قتل کر کے جو کچھ میرے پاس ساز و سامان اور سکے ہیں وہ سب بھی لوٹ لے۔ اس طرح اس کے محسوسات اور خدشات ہم نے یہاں پر قلم بند کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ سوال نمبر 6، سلطان کے ذریعے رعایا کی بہبودی کے لیے کیے جانے والے کاموں کے بارے میں لکھیے۔ سلطان اور بادشاہ کے ذریعے عوام کے لیے بھلائی کے لیے جو کام کیے گئے وہ ہم کو یہاں پر تحریر کرنا ہے۔ بہت آسان جواب ہے۔ سلطان کے ذریعے رعایا کی بہبودی کے لیے کیے جانے والے کام مندرجہ ذیل ہیں۔ انتظام سلطنت میں خبرداری کی غرض سے دہلی اور اس کے اطراف میں 80,000 مسلح فوج ہر وقت تیار رہتی تھی، یہ عوام کی فلاح کے لیے۔ کہیں بھی بد امنی کی خبر آئی تو فوج ہر وقت دفاع کے لیے تیار رہتی تھی۔ جن علاقوں میں پانی نہیں پہنچتا تھا سلطان نے نہر کا انتظام کیا تھا۔ راستے میں مسافروں کے لیے جگہ جگہ شاہی سرائے بنوائے گئے تھے اور جہاں پر مسافر رقم دیے بغیر بھی ٹھہر سکتا تھا، اور سراؤں کا خرچ تمام خزانہ سلطانی سے ادا ہوتا تھا۔ آئیے طلبہ ہم نیا سوال دیکھتے ہیں۔ اسباب بیان کیجیے۔ اسباب ہم کو یہاں پر ریزنز، وجوہات بیان کرنی ہے۔ نمبر 1، مفتی اعظم کے فرمان کا لکھا جانا، اس کا سبب کیا تھا؟ جواب، ہندوؤں نے نیسر کے علاقے میں ایک قدیم تالاب دوبارہ تعمیر کر کے وہاں پر ہر مہینے میلے کا انعقاد شروع کیا اور پھر پوجا پاٹ بھی شروع کر دی اور گھنٹیاں ناقوس بجانے لگے۔ اسی سبب کی وجہ سے سلطان نے مفتی اعظم سے مشورہ کر کے فرمان لکھوایا کہ وہ اپنے مذہب پر ہیں، اور یہ کہ جب تک ہندوؤں کے رسم و رواج کی وجہ سے کوئی خطرہ اور امن و امان کو نقصان نہ ہو تو کوئی اعتراض نہ کیا جائے۔ اسی طرح سبب نمبر 2، سپاہی کا اپنے آپ پر لعنت کرنا۔ کیا وجہ تھی کہ سپاہی خود کو لعنت اور ملامت کر رہا تھا، خود کو برا بھلا کہہ رہا تھا؟ جواب، سپاہی اپنے آپ پر لعنت کر رہا تھا جس کا سبب اور وجہ یہ تھی کہ سپاہی کے دل میں یہ تمام خیالات آ رہے تھے کہ میں سارے عالم میں مانی ہوئی سلطان کی فوج کا سپاہی ہوں اور ایک کچھوے کی طرح پکڑ لیا جاؤں، اور پھر مزید شرمناک بات یہ کہ اپنی مدافعات، اپنے بچاؤ میں ایک وار بھی نہ کر سکوں۔ لعنت ہے ایسی سپاہ گیری پر اور ایسی سلطانی کی رعایا یوں۔ اور مزید شرمناک بات یہ تھی کہ اپنی مدافعات یعنی کہ اپنے بچاؤ میں ایک وار بھی نہ کر سکوں۔ لعنت ہے ایسی سپاہ گیری پر اور ایسی سلطانی کہ رعایا یوں ہی دن دہاڑے لٹ جائے اور میں رعایا کو بچا بھی نہ سکوں اور یہی مجبور پڑا رہوں، تو کیا پتہ میں کسی موذی جانور کا شکار ہو جاؤں اور اپنی رعایا کے کچھ کام بھی نہ آ سکوں۔ اس طرح سے ہمارے یہ سوالات ماشاءاللہ مکمل ہوئے۔ یہ تھا سبق نمبر 2، سپاہی اور بٹمار، مشقی سرگرمیاں شمس الرحمن فاروقی۔ اسی طرح اس کا اگلا جو حصہ ہے، درج ذیل جملوں کی استحسانی وضاحت کیجیے، تو اس میں جو ہے 6 سوالات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہیں موضوعات پر ذاتی رائے تحریر کرنا ہے، تو وہ 4 اس کے ٹاپک اور عنوانات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد قواعدی سرگرمیاں ہیں، وہ 5 ہیں۔ اسی طرح یہ انشاءاللہ یہ جو میں نے کہا ہے، یہ ویڈیو اگلے حصے میں، اگلی ویڈیو میں پارٹ 2 میں، سپاہی اور بٹمار پارٹ 2 میں میں انشاءاللہ یہ اس ویڈیو میں جو ہے ڈال دوں گا اور آپ جو ہے دیکھ لیجئے۔ اور ایک اور بات کہ جو طلبہ و طالبات کو جو سوالات سمجھنے میں اور بھی کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ نیچے کمنٹ باکس دیا ہے، وہ اس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور جو ان کو جو پوچھنا ہے، جو اشکالات ہے، جو ان کے پرابلمس ہے، وہ وہاں پر پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اگر اس کا جواب شارٹ میں رہا، مختصر، تو میں اس میں آپ کو جوابات بھی دے دیا کروں گا، اور اگر کوئی طویل ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو شامل کرنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اسی طرح یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ اگلا ویڈیو جو ہے آنے کے لیے آپ کو الرٹ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ نئی ویڈیو جو ہے اپڈیٹ ہوئی ہے، اور اگلی ویڈیو آنے تک کہ انشاءاللہ جو ہے آپ پڑھائی میں مصروف رہیں۔ خدا حافظ۔